بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 57 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 کہ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، تو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا، اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ یہ دو مختلف انداز میں میں نے آخری حصہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا، یظلمون کا ذکر کہ اپنے اوپر ہی ظلم کیا، ہم پر نہیں کوئی ظلم یا نقصان پہنچایا۔ کیا وہ نقصان کا ذکر ہے؟ یہاں پہ اصل میں بات ہو رہی، بڑی سادہ سیدھی سیلف ایکسپلینیٹوری بات ہو رہی ہے۔ اس میں مشکل بات صرف ایک بادل کی ہے کہ یہ بادل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ نہ صرف میں نے تم پر مصیبتیں اٹھائیں، یعنی کہ بڑے بڑے تمہارے گناہ معاف کیے، تمہاری مصیبتیں اٹھا لیں تم پر سے، مصائب بلائیں تمہارے گناہوں کے رزلٹ میں، بلکہ اس کے علاوہ تمہیں نعمتیں بھی دیں۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں نعمت کا، یعنی بلیسنگز، کہ کتنا بڑا یہ تم پر میرا احسان ہے کہ تم پر میں نے خاص بادل کا سایہ بھیجا، اور یہ کوئی بڑا مبارک بادل تھا۔ اس کے اوپر مفسرین نے بڑا ذکر کیا، کیونکہ یہ تھے صحرا میں، یہ لوگ آزادی کے بعد نا، جسے سائنائی ڈیزرٹ بولتے ہیں، سینا، صحرائے سینا، زیادہ قوی امکان یہ کہ یہ وہیں پر رہے، کیونکہ یہ وادی مقدس میں تو داخل نہیں ہو سکے تھے، القدس شریف میں، تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کم از کم۔ تو یہ جو جگہ ہے نا، یہاں پر گرمی بہت تھی، بڑی تکلیفیں تھیں، بڑی مصیبتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص ابر کرم جسے کہتے ہیں نا، بادل بھیج دیے۔ اب ان بادلوں سے ہو سکتا ہے بارشیں بھی ہوتی ہوں، اسی کی وجہ سے نباتات، اناج صحرا میں، ان کی وادی میں، جس جگہ یہ لوگ تھے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھے صحرا کو بھی ان کے لیے سرسبز اور شاداب اور خوبصورت جگہ بنا دیا۔ یہ ایک بڑا کرم کیا۔ اور پھر دوسرا کام یہ کیا، ایک تو یہ نعمت ہوگی بادل، دوسری بڑی نعمت من، تیسری بڑی نعمت سلوہ۔ من ہے جی وہ میٹھا، وہ ایسی لذیذ ڈش جو آج کے میٹھا سے مراد شوگر کی ہم بات نہیں کر رہے، جو درختوں کے اوپر اترتی تھی، جیسے دھنیے کے دانے کہہ لیں، مختلف اس کی ڈسکرپشنز آئی ہیں، تھا وہ کوئی ایسی چیز جو انتہائی لذیذ اور میٹھی تھی، شیرینی والی چیز۔ اور تیسری نعمت سلوہ کی۔ سلوہ جی وہ بٹیر پرندے، بڑے بڑے خوبصورت کوئلز جنہیں کہتے ہیں، وہ زمین پر آ کے ان کے پاس، ان کے ڈھیروں ڈھیر آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور ان کو جو ہے نا یہ پکڑتے تھے، روسٹ کریں، سالن بنائیں، جو مرضی کریں، کھائیں، استعمال کریں۔ اور انہوں نے اڑنا نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے آ گئے ہیں کہ بس وہ قربان ہونا ہے، انہوں نے، وہ آپ کو کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑی، پکڑیں ان کو، ذبح کریں، بسم اللہ کریں، جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ طیب پاک چیزیں میں تمہیں دے رہا ہوں، رزق کھاؤ پیو اس کے۔ اور آخری آیت کا حصہ، اب یہ یہاں پہ 3 نعمتوں کا ذکر ہو گیا، 3 نعمتیں جو دے دیں، اس میں بس یہ کہا کہ کھاؤ پیو جو حلال رزق دے رہا ہوں، اللہ کے یہ تم پر خاص کرم ہے کہ میں تمہیں رزق بھی دے رہا ہوں، یعنی تمہیں خود کچھ کرنا ہی نہیں پڑ رہا۔ یہ سوچیں آپ، اس دنیا میں بندہ کس کے لیے کھپتا ہے، کیا کام سارا کس لیے کرتا ہے؟ اچھا کھائے، اچھا پیے۔ تو سب سے پہلی تو پرائیورٹی انسان کی یہی ہے نا، وہ کہ پیٹ پوجا، پیٹ کو پہلے کچھ ڈالنا ہے، اس دوزخ کو بجھانا ہے، ورنہ یہ بندہ کہیں اس پیٹ کے پیچھے کیا کچھ نہیں کر بیٹھتا، اپنے اللہ معافی دے، اپنوں کو کاٹ دیتا ہے، مار دیتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ تمہاری فکر بھی میں نے ختم کر دی، سولو کر دیا یہ بھی مسئلہ، بس اب تم اللہ کا شکر ہی کرنا ہے، تم نے یہ جو میں تمہیں پاک رزق دے رہا ہوں، کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو، یہ مقصد تھا۔ مگر آخر میں کیا ہوا؟ اس آیت میں نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے آخر میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ جی ہاں، یہ وہ نعمت ہے جس کا آگے ابھی ذکر آنے والا ہے، اس پر بھی ان لوگوں نے ناشکری کی، اور پھر وہ من و سلوہ ان کا بند ہو گیا۔
من و سلوا کیوں بند ہوا؟ ناشکری کیا کی؟ آیت مبارکہ میں واضح ہے، مگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں اور زیادہ کھول کے بات بتا دی کہ ان کو یہ جو آسمان سے ابر آ رہا تھا، بارشیں، بادل، سایہ اللہ کی طرف سے خاص کہ صحرائی تکلیف نہ ہو، ساتھ میں رزق بھی آنے لگا، یعنی کہ میٹھا بھی، نمکین بھی، ڈشز بھی بناؤ، جو مرضی کرو، یعنی بادلوں سے نباتات کی چیزیں سب اگ رہی ہیں، وہ نہیں مسئلہ۔ اب من و سلوا کی بات ہو رہی ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بس پابندی لگائی تھی کہ جو آ رہا ہے نا اس کو تم نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، سٹور نہیں کرنا، اللہ پہ توکل رکھنا ہے، اللہ نے تمہیں دینا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں بتایا کہ اگر بنی اسرائیل گوشت کا ذخیرہ نہ کرتے نا تو کبھی بھی گوشت خراب ہی نہ ہوتا۔ یہ جو گوشت خراب ہو جاتا ہے نا، سپوائل ہو جاتا ہے میٹ، آپ کو پتہ ہی ہے کچھ خاص عرصے کے بعد اس میں بدبو پڑ جاتی ہے، بیکٹیریا آ جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل یہ حرکت نہ کرتے، سٹورنگ، ذخیرہ اندوزی کی، اور اللہ پہ جسے کہتے ہیں نا ٹرسٹ توڑتے نا، یہ حرکت نہ کرتے یہ لوگ، تو کبھی بھی گوشت خراب نہ ہوتا۔ گوشت خراب ہونا ہی ان کے اس عمل کے بعد ہوا، ورنہ شاید، یعنی مطلب اس بات میں اشارہ یہ بھی ہے کہ شاید یہ زمین پہ رزق ایسے ہی آتا ہی رہتا، خاص طور پہ یہ پرندوں کا گوشت یا جو بھی گوشت تھا وہ خراب ہی نہ کبھی ہوتا۔ واللہ عالم کیسا وہ جاری و ساری معجزہ رہتا کہ شاید سارے ہی اس سے فائدہ اٹھاتے۔ مگر اس میں بات، اس کو آپ نقطے کی جو ہے نا وہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا انسان نے اپنے ہاتھوں اپنا خود نقصان کرتا ہے، بہت سارے زمین کے ریسورسز کو بھی وہ نقصان پہنچاتا ہے، اور بہت ساری روحانی آسمانی چیزیں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں اس کا بھی انسان بعض دفعہ اس سے محروم ہو جاتا ہے اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ یہ ہوا ان کے ساتھ۔ اللہ نے کہا انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اپنی ان حرکتوں سے، خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، خود اپنا نقصان کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی ناشکری اور اس قسم کی بے ایمانی اور توکل نہ کرنا، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اس کے دیے ہوئے رزق کو حلال طریقے سے کمائیں، حلال کھائیں، اور اس کا شکر بجا لائیں، اور اس پر بھروسہ بھی قائم رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کامل توکل اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جو اس امت پر بھی ہے، کئی انداز میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہوا کہ اس امت پہ فاقے اور غربت جو ہے نا انشاءاللہ وہ نہیں رہے گی، رزق کے مسئلے ہمارے حل ہیں، بس ہمیں اللہ پہ توکل رکھنا ہے اور کوشش جاری رکھنی ہے، کوشش کرنی ہے ضرور، باقی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ واللہ اعلم۔